الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہشتم میں خوش آمدید۔ آج ہم نہم جماعت کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے، جس کے مصنف کا نام مولانا محمد حسن آزاد ہے۔ مولانا محمد حسن آزاد شمس العلماء خطاب محمد حسن نام اور آزاد تخلص ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی مولانا محمد حسن آزاد کا خطاب کیا ہے؟ شمس العلماء، اور آپ کا نام حسن ہے اور آپ کا تخلص کیا ہے؟ آزاد ہے۔ آپ کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جنہوں نے حصہ لیا اور اس میں جو ہے نا انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ مولانا محمد حسن آزاد کی بہت سی تصانیف ہیں، جن میں مشہور تصانیف کا نام آب حیات، نہر خیال، دربار اکبری۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سی موضوعاتی نظمیں بھی لکھی، اور جو نظم آزاد میں شامل ہیں۔ آپ اردو کے صاحب طرز نگار تھے اور اپنے اسلوب بیاں کے موجد بھی تھے اور خاتم بھی۔ آپ کے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے خود ہی مرتب کیا تھا، یعنی کہ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی کس نے مرتب کیا تھا؟ مولانا محمد حسن آزاد نے خود ہی مرتب کیا تھا۔ آئیے ہم آپ کے سبق شاعروں کے لطیفے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سبق کے مطالعے سے قبل میں آپ کو لفظ لطیفے کے مطلب سے آگاہی دوں گی۔ لطیفے سے مراد ایسی بات ہے، کسی بات کو اس طرح اتنے لطیف پیرائے میں بیان کرنا کہ اس کا حسن بڑھ جائے اور سننے والے کو اچھی لگے، لطیفہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی بات کو ایسے بیان کرنا کہ سننے والے کو سن کے وہ بات مزہ آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لطیفہ کہتے ہیں۔ شاعر لوگ، اس سبق میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ شاعر لوگ جب آپس میں مل بیٹھتے تھے تو ان کے ادبی گفتگو کس طرح کی ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ آپ کس طرح کی بات چیت کرتے تھے، تو آپ کی گفتگو میں مزاح کا عنصر کس قدر پایا جاتا تھا اور اس میں کس قدر طنز ہوتا تھا۔ مولانا محمد حسن آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں شعراء کے متعلق جو باتیں لکھی ہیں وہ اس سبق شاعروں کے لطیفے میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یعنی کہ شاعروں کے لطیفے، سبق شاعروں کے لطیفے کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ سبق مولانا محمد حسن آزاد کی کتاب آب حیات سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں مختلف شاعروں کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی کہ ان کا انداز گفتگو کیسا تھا، وہ کس طرح کا مزاح کرتے تھے۔ جیسا کہ سبق کے شروع میں ہے، ایک دن میر تقی میر اور مرزا سودا کے کلام میں دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہوا، تو ان کے مرشد، ٹھیک ہے جی، ان کے مرشد کون سے؟ خواجہ باسط نے کہا کہ دونوں کے کلام میں صرف آہ اور واہ کا فرق ہے۔ میر صاحب کا کلام آہ ہے، یعنی کہ میر صاحب کا کلام آہ سے کیا مراد ہے؟ آہ سے مراد ہے کہ میر کی شاعری میں بہت زیادہ درد پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سودا کا کلام واہ ہے، یعنی کہ سودا کے کلام میں درد کے ساتھ ساتھ
خوشیوں کا بھی عنصر پایا جاتا ہے، لیکن میر کے کلام میں جو ہے نا درد کا عنصر ہی پایا جاتا ہے۔ اس لیے ان کے مرشد یعنی خواجہ باسط نے کہا کہ دونوں کے کلام میں جو ہے نا کوئی خاص فرق نہیں ہے، ایک کے کلام میں آ ہے اور دوسرے کے کلام میں واہ ہے، یعنی کہ ایک کے کلام میں غم ہے اور دوسرے کے کلام میں خوشی ہے۔ پھر دونوں شاعروں کا ایک ایک شعر پڑھا۔ مرزا کی ایک طرف دار نے جب مرزا کو بتایا تو مرزا صاحب کہنے لگے، شعر تو میر کا ہے لیکن خیالات ان کے دیا کے لگتے ہیں۔ دیا یعنی ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے بارے میں لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور موقع پر ایک مشاعرے میں ایک 12-13 سال کے لڑکے نے شعر پڑھا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یعنی کہ دیکھیں یہ کتنا جو ہے نا اچھا شعر ہے۔ تو یہ ایک 13 سال کے بچے کا ایسا شعر پڑھنا بہت حیرت کی بات ہے۔ مرزا سودا جو کہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے جب یہ شعر سنا تو انہوں نے ایک تو تعریف بہت زیادہ کی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ لڑکا جوان ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے یہ بات کہی تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد وہ لڑکا جل کر مر گیا۔ ایک اور جگہ ایک دن جرات کسی جگہ بیٹھے دیکھے، انشاءاللہ خان ان کے پاس آئے اور پوچھا، آپ کس فکر میں ہیں؟ جرات بولے، ایک مصرع ذہن میں ہے مگر دوسرا ابھی نہیں سوجا، ٹھیک ہے۔ یعنی جرات کو ایک مصرع جو ہے سمجھ آ رہا تھا، ایک مصرع انہوں نے بنایا کسی شعر کا، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کا دوسرا مصرع کیا ہونا چاہیے۔ انشا کے اصرار پر جرات نے یہ مصرع سنایا، یعنی انشا نے کہا کہ نہیں مجھے اب مصرع سناؤ۔ پہلے تو جرات نے کہا نہیں میں تمہیں نہیں سناؤں گا، کیونکہ اگر میں نے تمہیں سنا دیا تو تم میرا مصرع چوری کر لو گے اور ساتھ دوسرا مصرع بنا کے تم اپنا شعر بنا لو گے۔ لیکن انشا نے جب بہت زیادہ ضد کی تو آپ نے انہیں اپنا پہلا مصرع سنا دیا، اس زلف پہ پھمتی شب دیجور کی سوجی، ٹھیک ہے۔ سید انشا جو کہ جو ہے نا کافی مزاح رکھتے تھے، ایک دم جو ہے نا مسکرائے اور بولے، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ اب یہ دیکھیں انشا نے یہ بات کیوں کہی کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جرات تھے وہ جو ہیں وہ اندھے تھے، انہیں صحیح وہ نابینا تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اس وجہ سے ان کے جب ایک شعر کا مصرع انہوں نے مزاحیہ انداز میں اس کو فوراً جی کہا، جی اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، یعنی کہ ایک نابینا شخص کو اندھیرے میں کہیں بہت دور جانے کا سوچا۔ جب جوں ہی جرات نے یہ بات سننی تھی، انہوں نے وہ انشا کے پیچھے لگے اور انہیں مارنے کے لیے بھاگے۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسک دیر سے پہنچے، لوگوں نے کہا مشاعرہ ختم ہو چکا ہے۔ شیخ صاحب فوراً بولے، ٹھیک ہے جی، یعنی شیخ صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ حاضر دماغ تھے۔ ایک دفعہ کہیں مشاعرہ تھا تو جو ہے نا سب شاعرہ کرام موجود تھے، سب شاعر موجود تھے، لیکن ناسک جو ہیں وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ وہ لیٹ آئے تو جب ان کے لیٹ آنے کی وجہ لوگوں نے پوچھی، ان سے شکوہ کیا کہ آپ لیٹ آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے حاضر دماغی سے فوراً جواب دیا، جو خاص ہیں وہ شریک کے گروہ عام نہیں، ٹھیک ہے جی، ہم خاص لوگ ہیں، ہم عام لوگوں کی طرح تھوڑی آئیں گے۔ شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، چونکہ ان کا نام بھی امام بخش تھا، اس لیے سب لوگوں نے جوں ہی یہ شعر سنا بے اختیار انہوں نے آپ کی بے انتہا تعریف کی۔ خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد جو ہے اکثر ان سے بے روزگاری کا رونا روتا رہتا تھا اور اپنے استاد سے کہتے تھے کہ میں کسی دوسری شہر چلا جاؤں گا، کیونکہ انہیں اپنے شہر میں کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی، اس لیے وہ اپنے استاد یعنی خواجہ حیدر علی آتش سے کہتا تھا کہ مجھے یہاں تو نوکری مل نہیں رہی، میں تو اس چیز سے بہت تنگ ہوں، میں نے جو ہے کسی اور شہر جانا ہے۔ تو استاد نے کہا کہ اسی طرح پھر وہ ہمیشہ اس کا ارادہ کرتے رہے، آخر کار ایک دن بنارس جانے کا اس نے ارادہ کر ہی لیا۔
اور استاد سے کہا کہ میں بنارس جا رہا ہوں، کوئی فرمائش ہو تو بتائیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم لوگ بھی کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں، ایک شہر سے دوسری شہر جائیں تو باقی جو ہے نا اپنے اڑوس پڑوس اپنے جاننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی اس شہر سے کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتائیں، میں لے آؤں گا، میں لے آؤں گی۔ اسی طرح جو ہے نا ان کے شاگرد نے جب وہ بنارس جانے لگا نوکری کی غرض سے، تو اس نے اپنے استاد خواجہ حیدر علی عاطی سے پوچھا کہ مجھے آپ بتائیے گا، چاہے اگر مجھے بتائیں کہ آپ کو بنارس کی کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتائیں تاکہ جب میں آؤں تو آپ کے لیے لے آؤں۔ تو استاد نے فوراً کہا ٹھیک ہے، تم وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ شاگرد نے کہا کہ خدا تو ہر جگہ ایک ہی ہے۔ خواجہ صاحب بولے تو پھر قسمت میں جو لکھا ہے وہ اللہ یہیں دے دے گا، اس کے لیے شہر کیوں چھوڑتے ہو؟ شاگرد کو اپنے کیے کی بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے اسی وقت اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ایک دن دربار میں ابراہیم ذوق حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے کسی کا پیغام لے کر آئے۔ انہوں نے آہستہ سے بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہو گئے۔ کلیم حسد اللہ خان نے صاحب عالم سے کہا اس قدر جلدی آنا اور جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ صاحب عالم نے کہا یعنی کہ مرشد زادے نے کہا اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی کہ میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا تھا، کسی نے پیغام دے کے بھیجا تھا، میں اس لیے آیا ہوں اور پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر کہا دیکھیں کیا مصرع ہوا ہے، یعنی اس بچے نے کیا مصرع بولا ہے۔ استاد فوراً بولے لاہی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی کہ انہوں نے ایک اتنا خوبصورت شعر ہی بنا دیا اس بچے کی ایک اس بات پہ۔ کسی شخص نے مرزا غالب سے کہا کہ آپ کی کتائب برہان کے بارے میں لوگوں نے بہت سی گستاخیاں کی ہیں، آپ انہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے جی، مرزا بولے بھائی اگر گدھا تمہیں لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جب ان کے نے کہا کہ آپ کے بارے میں لوگ آپ کی کتاب کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو مرزا نے کہا کہ اگر انہیں سمجھ ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسی باتیں نہ کرتے۔ تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک گدھا جو ہے کسی انسان کو لات مارے تو آگے سے کیا کرے، وہ اس کو گدھے کو لات تو نہیں مار سکتا نا۔ اسی طرح میں ان لوگوں کے فضول جو ہے نا، ان لوگوں کے فضول قسم کی گستاخیاں ان کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ اللہ حافظ۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔